میرا خیال یہ ہے کہ ملک میں لاقانونیت اس لیے ہے کہ میں لاقانونیت کو فروغ دیتا ہوں قانون پہ عمل نہ کر کے. اگر میں عمل کرنے لگ جاؤں قانون پر تو ملک میں لاقانونیت نہیں رہے گی. بے روزگاری بھی اس لیے ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں اس میں لاپرواہی کا عنصر ہوتا ہے. میں بھی جب نوکری میں بیٹھا ہوتا ہوں تو جو کام مجھے دیا گیا ہوتا ہے میرے لیے اس سے زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ میرے دوست کی ٹیلی فون کال آ رہی ہے. دوران ڈیوٹی میرا موبائل خاموشی نہیں ہوتا ہے، ہر 2 منٹ کے بعد گھنٹی بج رہی ہوتی اس کی، تو میری ساری توجہ موبائل کی طرف رہتی ہے. کام میں لاپرواہی سے کرتا ہوں، جو غلط ہوتا ہے اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ میرا باس کچھ عرصہ تو مجھے ٹالریٹ کرتا چلا جاتا ہے، وارننگز دیتا ہے، اور اس کے بعد ایک دن وہ کہتا ہے کہ تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب، آئی گاٹ اے بیٹر پرسن، صبح سے تشریف نہ لائیے گا. تو یوں میں بے روزگار ہو جاتا ہوں. اگر میں یہ ٹھان لوں کہ جب میں آفس میں ہوں، آفس کے دروازے میں انٹر ہوتے ہی میرا موبائل سوئچ آف ہو جائے، ڈیوٹی کے اوقات کے دوران میرا کوئی وزٹر، پرسنل وزٹر نہ آئے دفتر میں، اور جو کام میرے ذمہ لگایا گیا ہے میں اس میں اپنے باس کو سیٹسفائی کرنے کی بجائے اپنی ذات کو سیٹسفائی کرنے لگوں کہ کام اتنی خوبصورتی سے میں کر لوں، اپنے ادارے کے لیے ناگزیر ہو جاؤں گا. ادارہ یا میرا باس مجھے کبھی فارغ نہیں کرے گا، کیونکہ میرے باس کی ترقی میری پرفارمنس پر ڈپینڈ کرتی ہے. اگر میں اچھا کام کر رہا ہوں تو ریزلٹ اچھے آئیں گے، اس کا کریڈٹ میرے باس کو ملے گا. تو اپنی نوکری کو بچانے کے لیے میری نوکری بحال رکھے گا کہ اس آدمی کو میں لوز نہ کروں ورنہ میری جاب ختم ہو جائے گی. بدامنی اس لیے ہے کہ ابھی اگر مجھے ٹیلی فون آ جائے کسی کا کہ صاحب میرا کوئی بھتیجا، بھانجا، چچا، ماموں، تایا پکڑا گیا ہے، میرا سب سے پہلا ری ایکشن یہ ہوگا کہ میں اپنے کسی جاننے والے کو ٹیلی فون کروں گا کہ یار وہ میرا رشتہ دار ہے، اس کو چھوڑ دو یار، اس سے غلطی ہو گئی ہے. یہ ہونے لگے کہ قصوروار کو سفارش سے چھڑوا لیا جائے تو پھر معاشرے میں بدامنی جنم لے لیتی ہے.